ہاں جی، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس علی حاضر خدمت ہوں۔ میں عورت اور سیاست کے موضوع پہ آپ سے اپنا جو بھی میرا عاجزانہ سا جو میرا ایک انالیسز ہے تو وہ میں کوشش کرتی ہوں آپ سے شیئر کرنے کی۔ تو یہ اب میں نے پچھلے والے جو اپنا پروگرام تھا اس میں میں نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اور کیونکہ ان کا بہت بڑا رتبہ بھی بہت بڑا ہے اور ان کا ذکر بھی بہت بہت اس کی جہتیں ہیں، بہت سی جہتیں ہیں پورے، میں سمجھتی ہوں معاشرے کی بہتری کے لیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ کتنی عبادت گزار تھی اور پاک باز تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا، تو وہ ایک بہت سخت، میں سمجھتی ہوں کہ امتحان بھی تھا بی بی کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی ہوئی، مجھے آج تک کبھی کسی نے چھوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس آزمائش میں سے گزرنا پڑا ہے، اور وہ کس طرح سے گزر کے سرخ رو ہوئیں، یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں ہمارے سب کے لیے مثال ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، کہ جب آپ کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو آپ کو کس طرح سے ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔ تو وہ جب، اور دوسرا میں ایک یہ بات کہوں کہ یہ جو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت اسحاق کے، آپ سمجھے کہ ان کی لڑی میں سے ہیں، ان کے آگے سے سلسلہ جو تھا ان کے، وہ اس میں سے ہیں، تو نسل کے ان کی نسل میں سے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ، کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی باپ کے طرف سے نسل ہوتی ہے، باپ کی طرف سے نسل ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو آخری پیغمبر پیدا ہوئے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں سے، وہ بی بی مریم، یعنی کہ ایک عورت کے اس کی نسبت سے پیدا ہوئے، کیونکہ بار بار اس میں قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، تو یہ لڑی ان کی وہاں جو آخری تھے وہ وہاں سے چلے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ عورت کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے پکی بات، کہ بس مرد سے نسل چلے گی، عورت سے بھی نسل چلتی ہے۔ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ جب وہ جس حالت میں جب ان کو اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا، اور جب وہ بچے کو لے کے آئیں، تو لوگوں نے ایک دم سے ان پہ، ظاہری بات ہے بہت غصہ دکھایا لوگوں نے جو ان کو جانتے تھے، اور کہا کہ تمہارا ماں اور باپ، اے ہارون کی بہن، آپ کے ماں اور باپ تو بڑے اچھے نیکوکار ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا بی بی مریم کی کیا ایمان تھا اللہ تعالیٰ پہ، اور کیا ان کے ایک، میں سمجھتی ہوں کہ کریکٹر تھا، اور کیا ان میں یہ پختگی تھی کریکٹر کی، کہ انہوں نے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ویسا ہی انہوں نے کیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ تو کیا بولے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں پیغمبر ہوں، اور سارا جو آگے قصہ میرا خیال میں ہم سبھی جو قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں قصے کو، لیکن مجھے اس میں آپ کو بتانا یہی ہے کہ ایک تو جو نسل اسحاق ہے وہ آخر میں آ کے بی بی مریم کے نام سے، اس کا جو آخری پیغمبر تھے ان کے نام سے آئے، اور اس کے بعد دوسرا یہ بھی ہے کہ جو ہے بی بی نے کس مشکل میں کس طرح ثابت قدم ہو کے، کس طرح سے ایک ایک اس پہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس ایمان کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بچہ بولے گا تو یہ بچہ بولے گا۔ تو یہ ان کا ایمان کی پختگی، اسی لیے وہ جو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو سب سے بڑی چنی ہوئی خواتین ہیں، ان میں جیسے بی بی آسیہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا پچھلے اپنے پروگرام میں، تو یہ بی بی مریم کا بہت بڑا مقام ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے جو، اگر آپ قرآن کریم میں پڑھیں تو ڈیٹیل میں جس طرح سے ان کا سارا یہ بیان کیا ہوا ہے کہ پہلے وہ کیسے عبادت گاہ میں بھی وہ خاتون ہوتے ہوئے وہاں باقاعدہ پورا انہوں نے وہاں عبادت گاہ میں رہی، پھر اس کے بعد جو جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اس میں سے وہ کس طرح سے سرخرو ہو کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچایا۔ تو یہ اس طرح کی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سیاست ہے، جو کہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، اس کے لیے ہمیں ایسی خواتین چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی خواتین کو پسند کرتا ہے جو ان کے حکم کی تعمیل بجا لانے کی سخت بھی رکھتی ہوں، اور ہمت بھی ان میں ہو، اور ان میں صبر بھی ہو اس چیز کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ بہت سی ایسے مشکل حالات میں مرد حضرات بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ جو ہم اگر اس کو اپنی عورتوں کو اس طرح مضبوط رکھیں اور مضبوط لے کے جائیں تو تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے معاشرے عورت کی ایک، میں سمجھتی ہوں کہ پوری قسم کی جو جب تک اس کی شمولیت نہیں ہوگی کوئی بھی معاشرہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے قرآن کریم میں ہمارے لیے سب کے لیے۔ تو بہت شکریہ۔